پیر سہوان یا پیر ذی اروان، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر کے انہوں نے مواد ڈالا تھا۔ 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، اور میں نے آپ کو لکھوا دیا کہ جسمانی طور پر پیغمبر کا بیمار ہونا یہ نبوت کے خلاف نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا، بیمار رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوا، اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے دوسروں سے ڈبل بخار ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس یہودی عورت نے بکری کا گوشت کھلایا تھا، بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بچا لیا، تھوڑا آپ چکھ بیٹھے تھے، اور جو صحابی اس گوشت کے چکھنے کی وجہ سے شہید ہوئے تھے، یہ بھی سارا واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وفات سے پہلے کہ وہ جو زہر آلود گوشت میں نے چکھا تھا، اس کی تکلیف کی وجہ سے میری شہرگ کٹ رہی ہے۔ تو اب دیکھیں، جسمانی تکلیف کا ہو جانا یہ نبوت کے خلاف نہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ 4 باتیں بھی لکھوا دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نورانی ہوتے، آپ بشر نہ ہوتے، تو آپ پر جادو کا اثر نہ ہوتا اور آپ کو جسمانی تکلیف نہ ہوتی۔ یہ تو بہت بڑی دلیل ہے ہمارے مسلک کے سچے ہونے کی کہ آپ بشر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل بھی نہ تھے۔ یہ بھی دلیل ہمارے عقیدے کی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو آپ پر جادو کا اثر کیوں ہوتا، کیوں جسمانی طور پر آپ بیمار ہوتے؟ اور آپ عالم الغیب بھی نہ تھے، یہ بھی ہمارا عقیدہ اس واقعے سے ثابت ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا لبید یہودی اور اس کی بیٹیاں یہ مشورہ کر رہی ہیں، اور میرے بال منگوائے جا رہے ہیں خفیہ طور پر، چمڑے کے اندر گریں دی جا رہی ہیں، اور بیر ذی اروان کے اندر یہ سب کچھ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ عالم الغیب ہوتے اور یہ مسئلہ بھی ساتھ حل ہو گیا، ہر جگہ موجود حاضر ناظر ہوتے، پتہ ہوتا اس مشورے کا۔ ایسے یہودیوں نے چندہ جمع کیا ہے۔ یہ واقعہ مولانا ہمارے مسلک اور عقیدے کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بات بھی آپ کو لکھوا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر بیمار ہو گئے۔ ایک رات خواب کے اندر 2 بندے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ایک بندہ آپ کے سر والی جانب بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں والی جانب بیٹھ گیا۔ اب پاؤں کی طرف والا جو بندہ ہے وہ سوال کر رہا ہے، اور جو سر کی جانب بیٹھا ہے خواب میں، وہ بندہ جواب دے رہا ہے۔ تو جو پاؤں کی جانب بیٹھا تھا اس نے پوچھا وہ سر والی جانب والے سے، بھئی ان کو کیا ہے؟ تو سر کی طرف والے نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پاؤں والے نے جواب دیا، میں پاؤں سر کہوں گا آسانی کے لیے۔ تو جادو ہوا ہے؟ جی ہاں۔ پاؤں والے نے کہا کس نے کیا ہے؟ سر والے نے کہا کہ فلاں یہودی اور اس کی جو بیٹیاں ہیں لبید، انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، مل کر۔ پاؤں والے نے کہا کس چیز میں ہے؟ سر والے نے کہا کہ فلاں فلاں چیز میں ہے۔ اچھا، پاؤں والے نے کہا کہاں ہے؟ تو سر والے نے کہا کہ فلاں کنویں کے اندر ہے، وہ بیر زروان یا ذی اروان اس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ ہو گئی۔ جب جاگ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 اور بندے بھیجے کہ تم اس کنویں پر جاؤ۔ تو وہ پہنچے۔ اس کنویں کے پانی کا رنگ ایسے ہو چکا تھا جیسے مہندی پانی میں ڈالتے ہیں اور مہندی کا رنگ پانی کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے، ایسے اس کنویں کے پانی کا رنگ ہو چکا تھا۔ خیر، صحابہ نیچے اترے، پتھر کو ہٹایا تو نیچے یہ موم کا پتلا، اس میں 11 سوئیں تھیں، اور دھاگا چمڑے کا، آپ کے بال مبارک گریں لگی ہوئی تھیں۔ جبریل امین یہ 2 صورتیں لے کر آئے، ان کی 11 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھولتے گئے، اور جب 11 گرہیں کھل گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اونٹ جکڑا ہوا ہوتا ہے نا، اور اس کو کھول دیا جائے، ایسے میرا جسم جکڑا ہوا تھا، جسمانی تکلیف کی وجہ سے بالکل ہلکا پھل ہو گیا۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ واقعہ بتایا،
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضرت آپ لوگوں کو بتائیے کہ فلاں فلاں یہودی لبید اس کی بیٹیوں نے یہ کام کیا ہے. آپ نے فرمایا چھوڑو، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میں کیا لوگوں کو بتاتا پھروں، خواہ مخواہ معاملہ بڑھ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا. یہ سارا واقعہ ہے، ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تمام امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، علماء بڑے بڑے جتنے بھی گزرے ہیں، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی وجہ سے جسمانی تکلیف کے قائل ہیں. اور جسمانی تکلیف ہو جانا یہ کوئی نبوت کے خلاف نہیں، الٹا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی دلیل ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا. تو یہ دو صورتیں ہیں. اب تاج کمپنی والوں نے جو قرآن پاک چھاپے ہیں نا، انہوں نے ان صورتوں کو مکیہ لکھ دیا ہے، حالانکہ یہ مکیہ نہیں ہے، یہ مدنی صورتیں ہیں. سعودیہ کے اندر جو قرآن پاک چھپتا ہے نا، جو حج پر جاتے ہیں ان کو بھی وہ دیتے ہیں تحفے کے طور پر. ویسے کوئی لینا چاہے تو وہ حرم شریف کے اندر، مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک تقسیم کرتے رہتے ہیں. ان میں ان صورتوں کو مدنیہ لکھا ہوا ہے، مدنی صورتیں. بس تاج کمپنی والے نے جو لکھ دیا، بس وہ مکھی پر مکھی مارتے چلے گئے ہیں. آ جائیے، میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا اس کا، سورۃ الفلق کا. اب دیکھیے پہلی بات کیا لکھوائی تھی آپ کو. میں نے اشیاء زارہ، تکلیف دینے والی چیزوں کے بارے میں لکھوایا تھا. نمبر 1 تاریکی حصی بھی ہوتی ہے اور مانوی بھی ہوتی ہے. یہ لکھوایا تھا جی؟ نہیں لکھوایا تھا، لکھیں. تاریکی حصی بھی ہوتی ہے اور مانوی بھی ہوتی ہے. حصی تو یہ ہے نا، ابھی بلب بند کرنے تاریکی چھا جائے گی جو محسوس ہوتی ہے، اور مانوی جو محسوس نہیں ہوتی، حسد اور جادو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ سامنے لکھ لیجئے. جب آپ توحید کھول کر بیان کریں گے، ورنہ منیب قاری صاحب کا بدے کو نہیں تیوا تو ایکو آکھنا اے عبدالوحید نو بھئی جوہر قرآن دی 3 جلد منگوا لیو، 3 جلد کرو. جب آپ کیا جملہ عرض کیا، توحید کھول کر بیان کریں گے تو دشمن آپ پر آخری حربہ جادو والا استعمال کریں گے. لہذا ان 2 صورتوں کو اکثر پڑھا کریں. اب جو بات میں نے آپ کو لکھوائی تھی اور اس پر غور بھی کریں، اس سورۃ الفلق میں اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، برب الفلق، اور پناہ مانگی گئی ہے 3 چیزوں سے. ایک تو غاسقن، اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی گئی. من شر النفاثات، جو پھونک مارنے والی عورتیں ہیں ان کے شر سے پناہ مانگی گئی. اور نمبر 3 من شر حاسد، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی. گویا کہ مستعاذ بہی ایک ہے، مستعاذ بہی ایک ہے جس کی پناہ ڈھونڈی جا رہی ہے برب الفلق، اور مستعاذ من ہو جن سے پناہ مانگی جا رہی ہے، وہ 3 چیزیں ہیں، کیونکہ اگلی صورت میں اس کے بالکل الٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ پر لکھیں مستعیذ، پناہ ڈھونڈنے والا، پناہ مانگنے والا، پناہ میں آنے والا وہ میں ہوں. اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ برب الفلق، جو فلق کا رب ہے.
اچھا، اب ایک اور چھوٹا سا عنوان اس صورت کے سامنے لکھنا ہے حاشیے پر صاف کر کے، دنیاوی نقصان سے پناہ، یہ لکھوایا تھا، کیا لکھوایا تھا؟ دنیاوی نقصان سے پناہ مانگنے کا طریقہ، دنیاوی نقصان دہ چیزوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ، جملہ درست کریں، دنیاوی نقصان دہ چیزوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ، جو دنیاوی لحاظ سے نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سے پناہ مانگنے کا طریقہ، اور اگلی صورت میں آ رہا ہے جو دینی لحاظ سے نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سے پناہ مانگنے کا طریقہ۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں بے رب الفلق، صبح کے رب کی۔ اب سامنے جملہ لکھیں، جس طرح اللہ اندھیرا چیر کر صبح کی روشنی لے آتا ہے، جس طرح اللہ اندھیرا چیر کر صبح کی روشنی لے آتا ہے، اسی طرح تکالیف ختم کر کے خوشی لے آئے گا، اسی طرح تکالیف ختم کر کے خوشی لے آئے گا۔ فلق، فلق کہتے ہیں چیرنے کو، آپ نے سورۃ الانعام میں پڑھا تھا، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ دانے کو چیرتا ہے، گٹھلی کو چیرتا ہے، اس میں سے وہ چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، جو اندھیرے کو چیر کر صبح کو نکال کر لے آتا ہے، تکالیف ختم کر کے اسی طرح تکالیف کو چیر کر خوشی بھی باہر نکال کر لے آئے گا۔ من شر ما خلق، اب یہ مستعاذ منہ آ گیا، کس کے شر سے؟ ماں کے نیچے لکھے تمام، ماں خلق، تمام جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے اس کے شر سے، جتنی بھی مخلوق ہے اس کے شر سے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب من شر ما خلق، ما خلق میں تو ساری مخلوق آ گئی، من شر غاسق، تخصیص بعد از تعمیم، کیا لکھنا ہے؟ تخصیص بعد از تعمیم، عام ساری مخلوق کا ذکر کرنے کے بعد تین خاص خاص چیزیں بیان کی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور اندھیرے کے شر سے، اذا وقب جب چھا جائے، پہلے میں معنی کر لوں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، کس میں پھونک مارنے والی؟ فی العقد، گرہوں میں۔ یہ چونکہ وہ جادو کرنے والی عورتیں تھیں نا، اس مناسبت سے النفاسات مؤنث کہا۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب ما خلق میں تعمیم تھی اور آگے تین خاص چیزیں بیان کر دیں۔ میں نے آپ کو ایک جملہ لکھوایا ہے، من شر غاسق، اندھیرے کے شر سے۔ مولانا جتنے جو موذی یہ حشرات الارض ہے نا، کیڑے مکوڑے، بچھو ہے، سانپ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ رات کو نکلتے ہیں، چور ڈاکو بھی رات کو نکلتے ہیں۔ لکھیں، موذی حشرات الارض اندھیرے میں نکلتے ہیں۔ نمبر 2، چور ڈاکو اندھیرے میں کاروائی کرتے ہیں۔ نمبر 3، شیاطین بھی اندھیرے میں نکلتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دیا کرو،
بچوں کو رات میں باہر نہ نکلنے دو، یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ نمبر 4، جادوگر بھی رات کو جادو کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی مناسبت رات سے ہے، اب آپ علماء کرام فرمائیں اللہ نے من شر غاسق، اندھیرے کا ذکر کیوں کیا؟ اندھیرے کے شر سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وجہ حاشیے کو دیکھ کر پڑھیں، مولانا حاشیے کو دیکھ کر کتنی باتیں آپ کو لکھوا دی ہیں۔ موسی جو حشرات الارض ہیں اندھیرے میں نکلتے ہیں، اور چور ڈاکو وغیرہ بھی کاروائی اندھیرے میں کرتے ہیں، شیاطین بھی رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا رات کو گھر کے دروازے بند کر دیا کرو، آپ نے فرمایا بچوں کو رات کے وقت باہر نہ نکلنے دیا کرو، شیاطین ہوتے ہیں باہر بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے، اور جادوگر بھی رات کو جادو کرتے ہیں، ان کو بھی مناسبت اندھیرے سے ہے، اس لیے اندھیرے کا ذکر کیا۔ اندھیرے کے اندر بہت زیادہ موسی چیزوں کے خطرات ہوتے ہیں۔ اذا وقب کا میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا، اندھیرے کے شر سے اذا وقب جب چھا جائے، میں نے جملہ لکھوایا تھا اندھیرا کم ہو تو نقصان کا خطرہ کم ہوتا ہے، اور اندھیرا زیادہ ہو تو نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اذا وقب کے اندر زیادہ اندھیرے کا اشارہ ہے۔ اذا وقب میں نیچے لکھ لیں چھوٹا سا لفظ، اشارہ زیادہ اندھیرا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والی فی العقد گروہ میں ان کے شر سے بھی میں برب الفلق صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ النفاثات مؤنث کیوں کہا؟ میں نے آپ کو اس کا حاشیہ لکھوایا تھا، عورتوں کا ذکر نفاثات تو مؤنث کا صیغہ ہے نا مولانا، جمع کا، تو نفاثات مؤنث کیوں کہا؟ نمبر 1 شان نزول کے لحاظ سے عورتوں کا ذکر کیوں ہے؟ وہ لبید یہودی کی جو بیٹیاں تھیں جادوگرنیاں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے النفاثات عورتوں کا کہا، کیونکہ گروہ میں جادو کر کے پھونکے ان لبید کی بیٹیوں نے ماری تھی، شان نزول کے لحاظ سے نفاثات مؤنث کہا۔ اور بات، مردوں کی نسبت عورتیں جادو زیادہ کرتی ہیں۔ ایک اور قول آپ کو لکھوا دیا، النفاثات اس کی صفت ہے النفوس، صفت کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ مِن شَرِّ النُّفُوسِ النَّفَّاثَاتِ مِن شَرِّ النُّفُوسِ النَّفَّاثَاتِ، جب یہ صفت نکالیں گے مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہو جائے گا۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ مؤنث کیوں کہا؟ کیونکہ شان نزول کے لحاظ سے جادو کرنے والی اور گرہ میں پھونکے مارنے والی عورتیں تھیں، اور عورتیں مردوں کی نسبت جادو کرتی زیادہ ہیں، عورتوں کو زیادہ شوق ہوتے تویز گنڈے کا، بڑی بھاگتی پھرتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا، حسد کی 2 قسمیں لکھوائی تھیں۔ نمبر 1 حسد قلبی، دل کے اندر، یہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ میں نے خدا نخواستہ کسی بندے کے بارے میں دل میں حسد رکھا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے میں اپنا خواہ مخواہ دل جلا رہا ہوں، لیکن جب حسد عملی ہو، میں عملی طور پر اس کے بارے میں حسد شروع کر دوں، بھئی یہ کاروائی کروں، یہ کام کروں، فلاں کروں، تاکہ وہ ذلیل ہو، خوار ہو، فلاں، اس کو پھر نقصان ہوتا ہے۔
تو اذا حسد کے اندر نیچے چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، اشارہ حسد عملی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اب ایک اور جملہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بھی حاشیے پر لکھ لیں. من شر حاسد کا ایک جملہ لکھوانا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اندھیرا لکھے سامنے. اس میں سب تاریکیاں آ گئیں. اس میں سب تاریکیاں آ گئیں، ظاہر و باطن کی، اور تنگ دستی اور پریشانی اور گمراہی. آج شاہ صاحب تو غاسقن کہا، من شر غاسقن اذا وقب، اندھیرے میں ساری تاریکیاں آ گئی. کون کون سی تاریکیاں؟ ظاہر کی تاریکی، باطن کی تاریکی، تنگ دستی والی تاریکی، پریشانی والی تاریکی، گمراہ والی تاریکی. اللہ سارے اندھیروں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جو بات آپ کو لکھوائی تھی، ایک ہوتا ہے حسد. حسد کیا ہوتا ہے؟ غیبت اور حسد میں فرق آپ کو لکھوایا تھا. حسد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو فلاں کے پاس علم ہے، دولت ہے، مال ہے، حسن ہے، یہ نہ رہے، یہ چلا جائے. ہائے بندہ دل کے اندر نہ جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، ہائے اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، چلا جائے، یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے. اور غیبت کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس بھی نعمت رہے، اللہ مجھے بھی دے دے. تو شریعت میں غیبت رشک کو کہتے ہیں. رشک غیبت شریعت میں جائز ہے. اللہ اس کو تو نے نعمت دی ہے، اس کے پاس رہے، مجھے بھی عطا کر دے. شریعت میں غیبت کرنا جائز ہے، حسد کرنا حرام ہے. حدیث پاک میں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر خاک راکھ کر کے رکھ دیتی ہے. اب سورۃ الناس آ گئی. سورۃ الناس کے اندر اور سورۃ الفلق میں ایک تو عنوان کا فرق ہے. عنوان آپ کو لکھوایا تھا، اس کا عنوان کیا ہے؟ دینی نقصان دینے والی چیزوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ. جو دین کے لحاظ سے نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سے پناہ مانگنے کا طریقہ. قل اعوذ برب الناس، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ کے نیچے مستعیذ، پناہ ڈھونڈنے والا، پناہ مانگنے والا. برب الناس، کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ جو تمام انسانوں کا رب ہے. یہ ہے مستعاذ بہ. برب الناس کے نیچے لکھنا ہے مستعاذ بہ، جس کی پناہ ڈھونڈی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ برب الناس، جو تمام انسانوں کا رب ہے. نمبر 2 مالک الناس، مالک ہے تمام لوگوں کا. الہ الناس، الہ ہے لوگوں کا. اچھا کس چیز سے پناہ ڈھونڈنی ہے؟ من شر الوسواس. الوسواس کے نیچے مستعاذ من ہو، مستعاذ من ہو. کس سے پناہ ڈھونڈی جا رہی ہے؟ مولانا یہ جو الوسواس ہے یہ اس میں مصدر ہے. کیا ہے؟ اس میں مصدر لکھا ہے آپ نے، اوپر چھوٹا سا لکھ لیں، اس میں مصدر. مبالغے کے طور پر اس میں مصدر ذکر کیا گیا. میں نے آپ کو لکھوایا تھا جملہ، اس میں مصدر مبالغتاً شیطان کو کہا گیا. تو اب معنی کیا کریں گے؟ بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا. الوسواس کا معنی صرف وسوسہ نہیں کرنا، مبالغے کے لیے اس میں مصدر ہے بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا. الخناس، یاد الہی کے وقت پیچھے ہٹ جانے والا. خناس کا معنی لکھیں، یاد الہی کے وقت پیچھے ہٹ جانے والا.
الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس کے نیچے مشغلہ خناس، یہ جو خناس ہے اس کا مشغلہ کیا ہے، کرتا کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنہ، من کے نیچے لکھیں بیانیہ، یعنی بھی لکھنا ہے، یعنی جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ انسان بھی ہوتے ہیں نا جو وسوسے ڈالتے ہیں، او اس مسجد میں نہیں جانا، وہابی ہیں، خیال کرنا، بے ادب ہیں، ہاں ان کی بات یہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں وسوسے ڈالنے والے۔ میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا، بے رب الناس کیوں فرمایا؟ اللہ تو تمام کائنات کا رب العالمین ہے، یہاں بے رب الناس کیوں فرمایا؟ پڑھے۔ جواب دیا سوائے جن و انس کے ساری مخلوق اللہ کو رب مانتی ہے، اور انسانوں پر انعامات بہت زیادہ ہیں، اور انبیاء بھی انسانوں میں سے آئے، چونکہ انسانوں پر انعامات بہت زیادہ ہیں، انبیاء بھی انسانوں میں سے آئے، اور سب سے زیادہ قصوروار بھی انسان ہے، جنوں کی نسبت زیادہ قصوروار بھی انسان ہے، تو اس لیے فرمایا بے رب الناس۔ آگے جملہ لکھوایا تھا رب میں اشارہ ہے خالق و مربی کا، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تربیت کرنے والا بھی وہی ہے، نقصان سے بچانے والا، نفع پہنچانے والا، ہر ایک کو حد کمال تک پہنچانے والا، مالک الناس، تخت بادشاہی پر خود متمکن ہے، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ الہ الناس، مصائب میں، حوائج میں، حاجات میں، مشکلات میں غیبانہ پکار کے لہک بھی سر ہوئی ہے الہ الناس۔ وسوسے کے بارے میں میں نے آپ کو ایک جملہ لکھوایا تھا، وسوسہ دو قسم، اختیاری و غیر اختیاری۔ اللہ اختیاری وسوسہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، بغیر اختیار کے دل میں آ جائے وسوسہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور دشمن دو قسم ہے، زہری باطنی۔ زہری دشمن کا تو مقابلہ کرنا مولانا آسان ہوتا ہے، باطنی دشمن کا مقابلہ مشکل ہے۔ آپ نے سورۃ الاعراف میں پڑھا تھا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان تمہیں دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ جملہ لکھوایا تھا، دیکھیں شیطان باطنی دشمن زیادہ خطرناک ہے، اس لیے مستعاذ بہ کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ مقابلہ سخت دشمن سے تھا نا۔ اللہ تو بے رب الناس، لوگوں کا رب ہے، مالک الناس، لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود ہے۔ اللہ کی 3 صفتیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ حالانکہ پناہ تو ایک شیطان کے شر سے مانگنی تھی، چونکہ مقابلہ سخت دشمن سے تھا جو نظر بھی نہیں آتا، ہے بھی ایمان کا دشمن۔ اللہ رب تو ہے، تو نے بچانا ہے، مالک تو ہے، تو نے بچانا ہے، الہ تو ہے، تو نے بچانا ہے، تیری امداد کے بغیر ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شاہ صاحب کا ایک بڑا قیمتی جملہ ہے، وہ لکھ لیں، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ قرآن کی ابتدا با سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی ابتدا با سے ہے، آخر میں سین ہے، او والناس، آخر میں سین ہے، یعنی قرآن بس، باقی حوث، یعنی قرآن بس باقی حواس۔ مولانا 30 پاروں کا خلاصہ ایک جملے میں حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بیان فرما دیا۔ پڑھے جملہ، مجھے خوشی ہو۔ قرآن کی ابتدا میں کیا ہے؟ با ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ سین۔ کیا مانا؟ قرآن بس باقی حواس۔ واقعی قرآن بس ہے، قرآن سے زیادہ اور کون سی کتاب ہمیں کافی ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا قیمتی جملہ ہے، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہی ہمیں کافی ہے۔
میں نے پس منظر بھی آپ کو بتا دیا، شان نزول بھی بتا دیا، جسمانی تکلیف کے بارے میں بھی بتا دیا۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر جواہر القرآن ہے۔ میں جملہ پڑھتا ہوں، یہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد مولانا 20,000 سے زیادہ علماء کرام نے حضرت شیخ القرآن سے تفسیر پڑھی تھی۔ بیانات شعیب آپ کو دے رہے ہیں، آپ دیکھیں، اس کو میں نے منسوب کیا حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے، واقعہ بھی میں نے وہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو سنایا بھی تھا وہ واقعہ، والد صاحب نے ان سے دعا کروائی تھی۔ اب ذرا انصاف آپ نے کرنا ہے کہ حضرت شیخ کا عقیدہ کیا تھا۔ میں عبارت پڑھتا ہوں، آپ کان میری طرف لگائیں۔ سورۃ الفلق، ربط و خلاصہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ توحید کو اس طرح واش گاف کریں گے اور کھلم کھلا بیان فرمائیں گے تو دشمن ایذا کے دوسرے حربوں کے علاوہ آپ پر جادو کرنے کا حربہ بھی استعمال کریں گے۔ خیال، اس جملے کے لیے میں نے تفسیر منگوائی ہے، اب جملہ سنیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی اکثر تلاوت کیا کریں، آپ پر جادو کا اثر نہ رہے گا۔ پھر جملہ سنیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی اکثر تلاوت کیا کریں، آپ پر جادو کا اثر، اگر جادو نہیں ہوا تھا، اثر نہیں ہوا تھا تو پھر اثر نہیں رہے گا کا کیا مطلب ہے؟ جملہ نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ اگر آپ پر جادو نہیں ہوا تھا، یہ واقعی سارا جھوٹ ہے معاذ اللہ، حدیثیں ساری غلط ہیں معاذ اللہ، صحیحین کی روایتیں ساری غلط ہیں معاذ اللہ، اور ان دو صورتوں کا نزول اسی واقعے کے لیے ہوا، یہ معاملہ سارا غلط ہے معاذ اللہ، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی اکثر تلاوت کیا کریں، آپ پر جادو کا اثر نہیں رہے گا۔ اب پتہ چل گیا حضرت شیخ القرآن کا عقیدہ کیا تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں جواہر القرآن ہے، یہ میں نے کھولی ہوئی ہے، 3 جلد ہے۔ بس مجھے جواہر القرآن سے یاد آیا، آپ تمام احباب کو ایک مشورہ بھی ہے میرا طالب علمی کا دور تھا اور اس وقت میں نے جواہر القرآن لے لی تھی، تو وہ نسخہ آج تک میرے پاس ہے۔ اب میرے خیال کم از کم اس کو 33-34 سال ہو چکے ہیں، میں اب بھی مطالعہ انہی نسخوں پر کرتا ہوں، ویسے اس کے علاوہ بھی سیٹ ہے میرے پاس۔ تو آپ پہلی فرصت میں نا، اگر آپ نے اس دور تفسیر، باقی آپ نے اساتذہ کرام کے پاس پڑھے، سارے ہمارے محترم ہیں، جو بزرگ ہمارے پڑھا رہے ہیں دور تفسیر، آپ نے جہاں بھی شرکت کی ہے نا، خوش نصیبی ہے۔ لیکن ایک مشورہ میرا ہے کہ تفسیر جواہر القرآن ضرور آپ لے لیں۔ پہلے تو بہت سستی تھی، اب بھی اتنی اس کا ہدیہ نہیں ہے، پتہ کر لیں گے 3-4 ہزار ہوگا، 2,000 2,500، پہلے 600-700 تھا، پھر 1,000-1,500 ہو گئی۔ اب دیکھیں ہم دنیا کے معاملات میں کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ جن ہمارے ساتھیوں نے دور تفسیر پڑھا ہو نا، جس بھی بزرگ کے پاس، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہمارے جتنے بزرگ ہیں، احباب ہیں جو پڑھا رہے ہیں دور تفسیر، جنہوں نے دور تفسیر میں شرکت کی ہے، اب جب وہ جواہر القرآن کو پڑھیں گے تو لطف آئے گا۔ آپ یقین کریں، آپ ساری تفسیریں دیکھیں، بڑی بڑی تفسیریں دیکھیں، آپ کی تسلی نہیں ہوگی۔ جب آپ آخر میں جواہر القرآن دیکھیں گے، آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ سارے اشکالات اللہ کی مہربانی سے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے حل کر کے رکھ دیے۔ اصل میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تفسیر چھپی تھی بلغۃ الحیران۔ بلغۃ الحیران 1 جلد کے اندر ہے، لیکن وہ بہت مشکل ہے۔ وہ دن بھی ساتھی مجھ سے پوچھ رہے تھے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، وہ مغلق ہے، علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، اور عام بھی نہیں، بڑے بڑے جید علماء سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت مولانا سید ابو احمد سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہر صورت کے آخر میں حضرت سجاد بخاری رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ہے کہ اتنی تاریخ کو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ نے حضرت سجاد بخاری صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، میں نے 2 دفعہ ان کا دیدار کیا تھا۔ ہم حضرت نیلوی صاحب رحمہ اللہ کے بعد دورہ پڑھتے تھے سرگودا میں، تو حضرت سجاد بخاری صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے، کوئی کام تھا تو طالب علم بابئی بخاری صاحب آئے، سجاد بخاری، او جواہر القرآن والے، جی جی، بھاگ کر ہم گئے، ہم نے مصافحہ کیا، بیٹھے۔ اس وقت سفید ریش تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد تھے، اور حضرت لکھنوی صاحب تردید شیعیت کے اندر مجتہد تھے، مجتہد، ان سے بھی حضرت نے لکھنؤ میں پڑھا تھا۔ پھر جب ہم نے، یہ تو سن 90 کی بات ہے، جب 91 میں نے حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ سے دورہ تفسیر پڑھا قلعہ دیدار سنگھ میں، تو سندے تقسیم کرنے کے لیے حضرت سجاد بخاری صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے تھے۔ تو یہ مولانا تفسیر جواہر القرآن حضرت سجاد بخاری صاحب رحمہ اللہ کا صدقہ جاریہ ہے۔ تو حضرت شیخ القرآن نے ان کو مواد مہیا کیا، یہ چیزیں ہیں میرے پاس، تو تفصیل ساری حضرت سجاد بخاری صاحب رحمہ اللہ نے لکھی، پھر حضرت شیخ خود چیک کرتے تھے، پھر حضرت شیخ کی زندگی میں چھپی، تو پرانی ہے، پتہ نہیں سن 67 لکھا ہوا ہے، کون سا لکھا ہوا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے۔ تو یہ آپ کو مشورہ ہے، اب آپ کی مرضی، آپ مشورہ مانے، مشورہ ویسے مانتے تو لوگ کم ہیں، آج کل دور تو نہیں ہے مشورے کا، لیکن جواہر القرآن ضرور لیں پہلی فرصت میں۔ اب جب آپ ہمارا قرآن کھولیں گے، باقی ہمارے جو اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں، ان کے دورے میں شریک ہوں گے، ان کے قرآن کو کھولیں گے، پھر جواہر القرآن، پھر آپ کو لطف آئے گا کہ کیا ہی محنت ہوئی پڑی ہے۔ میں نے آپ کو 2-3 باتیں اور بھی مزید لکھوائی ہیں اس کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو شیطانی اثرات ہیں، اور نبی پر شیطانی اثرات کیسے ہو گئے؟ تو میں نے آپ کو لکھوایا ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خیال ہونے لگا ان کے جادو کی وجہ سے کہ یہ حرکت کریں، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ مولانا اب وقتی طور پر، جسمانی طور پر پیغمبر پر جادو کا اثر ہو جانا، یہ تو کوئی نبوت کے خلاف بات نہیں ہے، یہ تو عین اللہ کے پیغمبر کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے پہلے پارے میں پڑھا تھا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادوگر کسی کو نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ جب بس اللہ کا اذن ہوگا تو نقصان پہنچے گا، نہیں ہوگا تو نقصان نہیں پہنچے گا، اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہے۔ پھر اگر یہ دلیل ہے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ میں نے آپ کو آیت لکھوائی تھی، دیکھیں، انی مسنی الشیطان، حضرت ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، انی مسنی الشیطان، یہ پیغمبر کو کیسے شیطان چھو گیا؟ پھر اما ینزغنک من الشیطان نزغ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اگر پہنچے میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کی جانب سے وسوسہ، اللہ کی پناہ ڈھونڈا کریں۔ اما ینسینک الشیطان، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شیطان آپ کو بھلوا دے۔ ان آیات کا کیا جواب ہوگا؟ آگے حضرت یوشع علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، شیطان نے مجھے بھلوا دیا، میں مچھلی کا ذکر نہیں کر سکا۔ کتنی صاف صاف نسبتیں ہیں اور صاف صاف آیتیں ہیں۔ حضرت آدم کے بارے میں آپ نے پڑھا، ایک دفعہ نہیں دوسرے مقام پر بھی ہے، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا۔ شیطان کا پیغمبر پر کیسے اثر ہو گیا؟ اسی طرح فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم اور اماں حوا کے لیے۔ یہ کیا مطلب ہے پھر ان آیات کا؟ مولانا بس ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، لیکن امانت دیانت کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب المیہ یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا، ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے دین کی باغ ڈور، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، تحقیق ہی نہیں ہے، سنی سنائی والے ہیں۔ جن علماء کرام نے انکار کیا ہے جادو کا، تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے دل و دماغ پر جادو نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کے جو منکر ہیں دل و دماغ پر جادو ہونے کے منکر ہیں، اور جو قائل ہے وہ جسمانی تکلیف، جسم پر اثر ہونے کے قائل ہیں۔ کوئی اس میں جھگڑا ہے؟ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔
خواہ مخواہ لوگوں کو لڑانے کے لیے. اور پھر اگر یہ دلیل پیش کی جائے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا، تو کیا جملہ آپ کو عرض کیا تھا بچانے سے کیا مراد ہے؟ من ان یقتلوک، آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، اس سے بچانا مراد ہے. کہ یہ معنی ہے بھئی آپ کو جادو سے بچاؤں گا، آپ کو جسمانی تکلیف نہیں ہو سکے گی. اور ولا یفلح السائر حیث اتی، وہاں آپ کو جملہ لکھوایا تھا، حاشیہ بھی لکھوایا تھا، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے جب معجزے کے مقابلے میں آئیں، وہ کامیابی مراد ہے. آ جاؤ مولانا ورق نکالو، میں مسئلہ الہ شروع کرنے لگا ہوں. میں نے تعویذات کے بارے میں ایک جملہ آپ کو لکھوایا تھا. کیا لکھوایا تھا؟ کتنی شرطیں ہیں؟ 2. آپ کو شرطیں لکھوائی تھی. یوں کرے نا، کل آپ کو ورق اور دے دیں گے، 2 ساتھی مل جائیں. لالا دیو نا، یہ حال ہے، لالا دبا کر بیٹھا ہوا ہے. انداز رہا چے دلا برست دوز دے کہ بکف چراغ دارا دے. اب آپ کو واقعے کا پتہ نہیں، اس طرف ذہن چلا جائے تو میں تھک بھی گیا ہوں، کیا کریں. دیوان حافظ اسے لوگ فال نکالا کرتے تھے، اب بھی کبھی کبھی رواج ہے. تو بس ایک لوگوں کا شوق ہے. ایک ملکہ تھی، اس کا ہار گم ہو گیا، تو اس نے کبھی دیوان حافظ لاؤ. یوں نہیں ہے کہ یہ کو میرا عقیدہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ فتویٰ لگا دیں، آپ سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے. میں تو واقعہ سنا رہا ہوں. دیوان حافظ منگوایا گیا، وہ جو شعروں کا ہے فارسی میں. کھولو بھائی. تو جو لونڈی تھی کنیز، وہ چراغ پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی بھائی تاکہ روشنی ہو. اور پھر وہ دیکھا، جو کھولا نا تو جو پہلا شعر نظر آئے نا، اس سے لوگ فال نکالا کرتے ہیں بھئی یہ جو پہلا شعر ہوگا نا، اس میں کوئی راز ہوگا. تو کھولا تو شعر نکل آیا جس میں مصر ادب چے دلا برس دزدے کہ بکف چراغ دارا. چور کتنا دلیر ہے کہ اس نے ہاتھ میں چراغ لیا ہوا ہے. تو وہ چراغ پکڑ کر، تو وہ لونڈی کھڑی تھی، ملکہ نے کہا چور تو ہے. وہ مان گئی، اس نے کہا واقعی ہار میں نے چرایا ہے. لالا بھی ایسے چے دلا برس دزدے کہ بکف چراغ دارا، دبا کر بیٹھا ہوا ہے. مسئلہ الہ کے ورق کی اندازہ لگاؤ جی، یہ حال ہے. مولانا میں نے تعویذ کی 2 شرطیں 1-2 لکھوائی تھی. نمبر 1 جی، آپ دیکھیں نا ذرا، قرآن کھول کر دیکھیں تو. حافظ جی اچھا پڑھو دیکھنا. مقصد درست ہو، شریعت میں جائز ہو. مقصد بھی درست ہو اور شریعت میں جائز ہو. متن بھی کیا؟ مقصد بھی. اور نمبر 2 خلاف شریعت بھی نہ ہو، جائز مقصد کے لیے. ایک بندہ بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے، دکھی ہے. اور نمبر 2 ہوں اس میں کیا چیزیں ہیں؟ قرآن کی آیات ہوں یا ادعیہ معصورہ ہوں، جو حدیث میں دعائیں آئی ہیں، یا اللہ کا. اور کتاب ہے میرے پاس، یہ تو فوٹو کاپی ہے، یہ فوائد عثمانیہ ہے. ملفوظات، مکتوبات، معمولات، حضرت خواجہ خلیفہ محمد عثمان صاحب موسیٰ شریف والے. اور یہ جو آخر ہے بالکل، اب یہ کتاب تو اتنی ساری ہے، کتاب تو میں نہیں لایا، یہ میں ورق لایا ہوں. بھئی کوئی ساتھی اپنے پاس رکھنا چاہیں تو پھر فوٹو کاپیاں کروا لینا اس کی 1-2. مصحح جس نے تصحیح کی ہے نا، یہ ان کی عبارت ہے. اب عبارت تو بڑی لمبی ہے. یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ اس کی تصحیح کی تھی. مصحح تصحیح، صحا یصحح و تصحیحا. تو حضرت لکھتے ہیں اما بعد فیقول الفقیر الحقیر المدعو بحسین علی. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فقیر حقیر کہتا ہے جس کو حسین علی کہا جاتا ہے، حسین علی کے نام سے پکارا جاتا ہے. انی طالاتو طالا یطالع مطالعتن، انی طالاتو حاصل کتابہ من اول ہی الی آخر ہی، اول سے آخر تک میں نے مطالعہ کیا. تصحیح بھی حضرت نے کی تھی، یہ اوپر لکھا ہوا ہے. یہ بہت پرانی کتاب ہے، بہت پرانی ہے. یہ خستہ سا نسخہ ہے اس کا.
میں نے فوٹو کاپیاں کروائی تھیں، پھر کچھ علماء کرام کو ضرورت تھی ان کو بھی دی، چونکہ ہمارے نئے ساتھیوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، ان کو شک پڑ جاتا ہے بھائی کیا ہے جی یہ معاملہ. تو یہ نئے نئے جو بچے ہیں بیچارے، تو نئے نئے واعظین، نئے نئے خطباء، بیچاروں کو کیا پتہ. اما بعد فیقول الفقیر الحقیر المدعو بحسین علی رحمہ اللہ انی طالعت حاصل کتاب من اولہ الی آخرہ بامر سیدی، اپنا سردار کے حکم سے، بامر سیدی و مولائی و مرشدی حضرت سیدی محمد سراج الدین رحمہ اللہ. اور میں دعا کرتے نفعنا اللہ بہا، نفعنا اللہ تعالی بہذا الکتاب، اللہ کریم ہمیں بھی نفع عطا فرمائے اس کتاب کے ذریعے، والناظرین، اور ناظرین کو بھی. یہ تاریخ طبع دوم 1382 ہجری. اب ذرا مولانا منیب کے کہہ رہا ہے ہجری 45 ہے جی، 45 ہے، اور 18 پیچھے 55 اور آگے 63 سال پہلے یہ دوسری طبع ہے. جب ایک دفعہ یہ کتاب طبع ہوئی، یہ فارسی میں ہے ساری کتاب، ایک دفعہ طبع ہوئی، پھر دوسری بار جب اس کو چھاپنے لگے تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کی ساری تصحیح کی تھی. اس وقت تو حضرت زندہ تھے، پھر وہ ایڈیشن اس کا چھپا. اب یہ تھوڑے الفاظ مٹے ہوئے بھی ہیں. یہ دوسری دفعہ جو طبع ہوئی ہے، یہ دوسری دفعہ والا نسخہ میرے پاس ہے. حضرت نے اس کی تصحیح کی تھی، اور تصحیح کے بعد پھر اس کو شائع کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو خلاصہ کیا نکلا؟ فوائد عثمانیہ کی تصحیح حضرت صاحب نے کی تھی، اول تاخیر اس کو مطالعہ کیا تھا. اب سنیں جملہ، مدت ہوئی یہ کتاب طبع ہوئی تھی، جس کی حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے مرشد تھے. عجیب بات آپ کو بتاؤں، حضرت حاجی سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ کی قبر پر لکھا ہوا ہے وفات بوقت عمر صرف 36 سال. تو 17 سال عمر تھی حاجی سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب حضرت حاجی محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے. تو حضرت نے حاجی محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. حضرت حاجی محمد عثمان صاحب نے فرمایا کہ آپ میری خانقاہ پر رہ کر میرے بیٹے کو پڑھائیں. تو حضرت نے 2 سال وہاں موسیٰ شریف میں رہ کر، یہ ہمارے ڈیر اسماعیل خان سے آگے 65 کلومیٹر، میں کئی دفعہ گیا ہوں، علماء کرام کو بھی لے گیا ہوں، وہ جگہ دکھائیں. وہ کمرہ بھی آج تک کھڑا ہے جس میں ہمارے حضرت صاحب باقی بزرگ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ اللہ سیکھا کرتے تھے. خیر، حضرت نے 2 سال وہاں رہ کر حضرت حاجی سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں. حضرت خواجہ محمد عثمان صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے، ہدایہ ان کو یاد تھا مولانا، 4 جلدیں حضرت حاجی محمد عثمان صاحب کو. پھر حاجی سراج الدین صاحب، سبحان اللہ، 17 سال عمر تھی کہ حاجی محمد عثمان صاحب فوت ہو گئے. حاجی سراج الدین صاحب، ان کے سر پر دستار خلافت حضرت مولانا حسین علی صاحب نے باندھی، اور پھر حضرت صاحب نے حاجی سراج الدین صاحب اپنے شاگرد کے ہاتھ پر بیعت کی. اور سلوک کے جو باقی اسباق رہتے تھے وہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی سراج الدین صاحب نے طے کرائے. آج مولانا کون کرتا ہے کہ 17 سال کی عمر کا بچہ اور اپنا شاگرد اس کے ہاتھ پر بیعت کرے اور کہے کہ آپ میرے مرشد ہیں، میں آپ کا مرید ہوں، کہ اندر میں نہیں تھی. تو اب سنیں، جملہ آپ کو سنانا ہے. 36 سال عمر ہی تو حاجی سراج الدین سے فوت ہو گئے. تو مدت ہوئی یہ کتاب طبع ہوئی تھی، جس کی حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت مولانا حسین علی مرحوم ساکن وہاں بھچرا سے تصحیح کروائی تھی. جملہ سن رہے ہیں مولانا؟ حضرت مولانا حسین علی مرحوم ساکن وہاں بھچرا سے تصحیح کروائی تھی. مولانا مرحوم نے، مولانا حسین علی صاحب نے
اس متبرک کتاب پر متعدد جگہ پر حواشی بھی تحریر فرمائے تھے اور ایک تقریض بھی ثبت کی۔ مولانا مرحوم کے حواشی اور تقریض اصل کے ساتھ تباہ ہوئے ہیں، تو اب مدتوں سے یہ کتاب ناپید تھی تو فلاں فلاں نے ہمت کی اور یہ دوبارہ تباہ ہوئی۔ اب آپ کو یقین آ گیا کہ یہ کتاب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی تھی، حضرت صاحب نے اس پر حواشی بھی ہیں، حواشی لگائے تھے، نظر ثانی کی تھی، اور آپ کے آخر میں نے الفاظ آپ کو سنا دی، اول تا آخر حضرت نے اس کا مطالعہ کیا، حواشی۔ اب یہ جو 5ویں فصل ہے نا اس کتاب میں، 5ویں فصل، اس میں سارے تعویذات ہیں۔ دیکھ رہے ہیں مولانا؟ دیکھو تو صحیح، میں جنگل میں نہیں بیٹھا، آپ چھوٹے ہیں، آپ کو کیا پتا، واعظین کی آپ باتیں سنتے ہیں۔ یہ تعویذ ہے سخت امراض کے لیے، یہ تعویذ ہے بچوں کے لیے، یہ برائے محافظت زراعت اس کے لیے، یہ آیت الکرسی کا معمول ہے۔ اچھا، تعویذ برائے دفع درد ہے، تعویذ برائے ذہنی تیزی ذہن اور کشائش مطالعہ ہے، تعویذ بے شمار، یہ دیکھیں صفحے بھرے ہوئے ہیں، یہ پورا باب ہے، یہ بھی ہے، یہ پیچھے یہ بھی ہے، پیچھے یہ بھی ہے، یہ سارے صفحے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب مشرک تھے معاذ اللہ، ان کو دین سمجھ نہیں ہے، ہمیں آ گیا ہے، کمال کرتے ہیں آپ۔ اب ہمیں حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں، لوگ ہمیں نیٹ پر گالیاں دیتے ہیں، دلائل کا جواب کوئی نہیں۔ سمیع ہونا اللہ کی صفت ہے، بصیر ہونا اللہ کی صفت ہے، قدیر ہونا اللہ کی صفت ہے، چلے جاؤ اسی طرح اللہ کی ساری صفات۔ مولانا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ گفتگو، یہ بولنا، یہ میری صفت ہے، یہ میری ذات ہے، یہ، اور یہ گفتگو جو الفاظ میں زبان سے کہہ رہا ہوں، یہ کلام، یہ میری صفت ہے۔ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے، یہ بھی تو اللہ کی صفت ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا میرے جملے پر، میں کلام نفسی کی بات میں نہیں جا رہا، وہ علمی بات ہے، میں سادی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح ایک اللہ کی ذات ہے اور دوسری اللہ کی صفات ہیں، تو کلام اللہ بھی تو اللہ کی صفت ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے، اللہ کی صفات پر یقین رکھے، سمیع بصیر علیم قدیر ہونے پر، اور اس اللہ کی صفت کلام پر یقین رکھے، وہ مشرک کیسے ہو گیا؟ پھر عجیب بات یہ ہے، کائنات میں یا خالق ہے یا مخلوق ہے، تیسری کوئی چیز ہے؟ غور تو کریں، یا خالق ہے اور یا فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، وغیرہ وغیرہ، ساری باقی ساری مخلوق ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق کو اللہ کی ذات میں شریک کرنا، میری طرف دیکھے گا، نیچے نہیں دیکھنا، مخلوق کو اللہ کی ذات میں شریک کرنا، مخلوق کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا، مخلوق کو اللہ کی عبادات میں شریک کرنا، اس کا نام شرک ہے۔ ذات میں شریک کرنا کس کو؟ مخلوق کو، چاہے وہ جن ہیں، فرشتے ہیں، بت ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں۔ مخلوق کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا اور مخلوق کو اللہ کی عبادات میں شریک کرنا۔ اب جس نے لکھا ہے اللہ، کہتے ہیں یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا، نہیں سمجھے آپ؟ یہ جو جس نے لکھا ہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا، شرک کیسے بن گیا؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے میرے سوال پر غور نہیں کیا۔ جس نے لکھا ہے اللہ، یا جس نے لکھا ہے الرحمن، لکھا ہے الرحیم، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا۔ یہ رحمان لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک کیسے بن گیا؟ شرک تو ہوتا ہے مخلوق کو اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں شریک کرنا۔ اب جس نے لکھا ہے الرحمن، جس نے لکھا ہے الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ لفظ لکھے ہیں۔ اب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت اللہ کے ساتھ شریک ہو گئی، شرک کیسے بن گیا؟ میں نے آپ کو لا تحرک بہ لسانک پر ایک واقعہ سنایا تھا، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ علامہ انور شاہ صاحب ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا بھائی کوئی
بات حضرت کی سناؤ، تو حضرت کی بات انہوں نے لا تحرک بھی لسانک پر سنائی تھی۔ علامہ انور شاہ صاحب دیوبند گئے تھے اور کہا تھا تمہارے لیے پنجاب سے ایک تحفہ لایا ہوں، کچھ ذہن میں ہے؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 5 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام تھا حاجی محمد صادق صاحب، جو ہمارا میاں عراش الرحمان آتا تھا نا، تو ان کے دادا کے بھی وہ دادا تھے، بلکہ ان کے دادا کے وہ والد تھے۔ تو حاجی محمد صادق صاحب سنایا کرتے تھے کہ میں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر لاہور گیا، وہاں پر ایک مسجد ہے پٹولیاں والی مسجد، آج بھی ہے۔ تو ہم پٹولی اس کو کہتے ہیں اپنی بولی میں کہ جو لوگ سونار کا کام کرتے ہیں اور زیور بناتے ہیں اور پھر زیور میں جو وہ دھاگے ڈالتے ہیں نا رنگین، تو یہ ایک مخصوص فن ہے۔ تو جو زیورات میں دھاگے ڈالتے ہیں ان کو کہتے ہیں پٹولی۔ تو وہاں مسجد تھی اور وہ جو لوگ تھے محلے والے وہ زیادہ اسی کام والے تھے، وہ حضرت کے مرید تھے۔ او ماشاءاللہ حضرت آ گئے جی، حضرت بڑے خوش ہو گئے۔ مسجد میں حضرت بیٹھے ہیں، سارے محلے والے مرید جمع ہو گئے۔ حاجی محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے ایک بندہ آیا، اندھا تھا وہ، مسجد میں۔ انہوں نے یار یہ کیا شور ہے بھائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہیں کبھی حضرت صاحب آئے ہوئے ہیں وہاں سے، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سارے ادب سے حضرت صاحب کہا کرتے تھے، یہ ان کا لقب ہے حضرت صاحب۔ حضرت صاحب آئے ہوئے وہاں سے، وہ پیچھے چلا گیا۔ جب کچھ دیر گزری حضرت کو خون کے پیچھے شروع ہو گئے، آ جا آ جا۔ اب یہ آج کل تو جدید سہولیات ہیں، ہمارے ہاں یہ تو تھی نہیں، پتہ نہیں کیا انداز تھا۔ تو جو علاج ممکن تھا، اب دیکھو حضرت کو فوت ہوئے بھی 78-79 سال ہو گئے، 80 کہہ لیں، تو اس سے پہلے پتہ نہیں کب کی بات ہے۔ 3 دن تک خون کے پیچز جاری رہے، علاج تو خیر کرواتے رہے، جو سے حکیموں کا دور دبا کوئی نہ گر۔ حضرت نے فرمایا حاجی محمد صادق میں مرتا ہوں، مجھے واپس وہاں بچنا لے چل، موت آتی ہے تو کم از کم اپنے گھر میں تو موت آئے۔ تو ریل گاڑی کا اسٹیشن تو ہے ساتھ، تو میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ یہاں پر حضرت کا قریب رہائش، اصل مدرسہ یہاں تھا، پھر لوگوں نے ظلم و ستم کیے تو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اپنا ذاتی گھر بار چھوڑ گئے۔ اب جو حضرت کی اولاد وغیرہ ہے نا، یہ اسی جگہ پر ان کی رہائش ہے، اور یہ حضرت کی جگہ تھی اصل، تو پھر اولاد میں تقسیم ہوئی۔ خیر حاجی محمد صادق صاحب والد صاحب کو لے کر ریل گاڑی آتی تھی روزانہ، ریل گاڑی پر بیٹھے یہاں اترے تو آگے گھوڑوں پر بیٹھ کر چلے گئے ڈیرے پر۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ گوجرانوالہ والے وہ آئے حضرت کی ملاقات کے لیے، چونکہ خلیفہ تھے، تو پہنچے تو پتہ چلا بھائی حضرت لاہور گئے ہیں۔ انہیں کہا ٹھیک ہے جی میں ٹھہر جاتا ہوں، حضرت آئیں گے تو ملاقات کر کے جاؤں گا۔ پرانا دور تھا، باقی بھی ادھر علماء کرام تھے جو پڑھتے تھے بڑے بڑے جید۔ اللہ کی شان حضرت صاحب آپ پہنچے۔ جب حضرت صاحب وہاں پہنچے تو حضرت اتنے کمزور ہو چکے تھے نا، سہارا دے کر حضرت کو گھوڑی سے اتارا گیا، گھوڑا تھا یا گھوڑی تھی، اتارا گیا تو سارے میں مولانا عبدالعزیز نے کہا او ہو حضرت آپ پر تو جادو ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا او ہو مولوی عبدالعزیز صاحب میرا تو اس طرف ذہن نہیں کیا، یوں کرو گھڑا جب ٹوٹتا ہے نا، گھڑا یہ پانی والا کچا مٹی کا گھڑا ٹوٹتا ہے، اس کے ٹکڑے بن جاتے ہیں، تو ہم اس کو اپنی بولی میں کہتے ہیں پھبری، ٹھیکری بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اب میں اردو میں چونکہ سنا رہا ہوں نا، تو حضرت کا وہ پھبری لے آؤ، ٹھیکری لے آؤ، یہ جو ہوتی ہے گھڑے والی۔ تو وہ تو ٹھیکریں تو ہوتی تھیں، گھڑے ٹوٹتے رہتے تھے، پرانا دور جو تھا استعمال ہی گھڑے ہوتے تھے۔ فرمایا چہل کاف لکھو، تو اس ٹھیکری پر نا جو وہ ٹکڑا تھا گھڑے کا، اس پر کوئلے کے ساتھ نا جلدی جلدی انہوں نے چہل کاف لکھی۔ اب آپ کیا آپ کو بتاؤں کہ میں چہل کاف روزانہ آپ کو بھی بتایا تھا لیکن آپ نے یاد نہیں کی، بڑی آسان ہے، 11 دفعہ صبح 11 دفعہ شام کو، میں اب بھی پڑھتا ہوں۔ اب میں دن کو آتا ہوں نا سفر میں، جب بھی سفر پر جاؤں، یہ تو ہمارا گھر میں بھی ہوں ہمارا معمول ہے۔ تو حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو علماء ہیں طالب علم ہیں ان کو 11 دفعہ پڑھنی چاہیے، 11 دفعہ درود شریف، 11 دفعہ استغفار۔ درود شریف مختصر پڑھیں، کوئی حرج نہیں، اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، ٹھیک ہے۔
مختصر اور استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 11 دفعہ درود شریف 11 دفعہ چہل کاف اور پھر 11 دفعہ استغفار پھر 11 دفعہ درود شریف 11 بار آخر درمیان میں 11 دفعہ استغفار 11 دفعہ چہل کاف یہ عظیم دعا ہے بہت بڑی. تو یہ حضرت کے خاص وظائف میں سے ہے چہل کاف. او ہو ٹھیکری لے آؤ جی لائے لکھو چہل کاف لکھی گئی چھوٹی سی ہے 3-4 سطریں ہیں. تو حضرت نے پانی ڈالو تو پانی پیتے گئے وہ ٹکڑا تھا نا وہ گھڑے کا پانی پیتے گئے اس میں تبھی یہ سنبھلتی گئی پیتے گئے سنبھلتی گئی وہ جو خون کی پیچس والا سلسلہ تھا وہ بند ہونے لگا. مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بیٹھے آ گئے یہاں وہاں بھچرا اسٹیشن پر ریل گاڑی آئی کندیاں سے یہاں سے آتی ہے تو اس پر بیٹھے لاہور چلے گئے سیدھا اسی مسجد میں جہاں پہنچے پٹولیاں والی مسجد. آؤ جی ماشاءاللہ مولانا عبدالعزیز صاحب آ گئے سارے واقف تھے پیر بھائی تھے اور ویسے بھی وہ محلے والے دوست اور جاننے والے. آؤ جی بسم اللہ آؤ جی بیٹھے. ہاں جی خیر سناؤ جی سارے ٹھیک ٹھاک ہو خیر و عافیت ہے تو کوئی نئی تازی. محلے والوں نے کہا باقی تو سارا معاملہ خیر ہے ٹھیک ہے. وہ ایک اندھا تھا یہ ہمارا پڑوسی اس کو خون کے پیچس لگے اور وہ مر گیا. مولانا عبدالعزیز صاحب دوسری گاڑی پر بیٹھے واپس وہاں بھچرا پہنچے حضرت کے ڈیرے پر. حضرت جس نے آپ پر جادو کیا تھا نا تو اس چہل کاف والے عمل کی وجہ سے اس پر الٹا اثر ہو گیا. یہ چہل کاف کی تاثیر ہے کہ بندہ پڑھے جو بھی جس قسم کا دشمن ہو چاہے وہ روحانی طور پر ہے جسمانی طور پر ہے دشمن تو اللہ کریم اسی پر یہ دوبارہ وار الٹا دیتا ہے. تو یہ وار جس نے جادو کیا تھا اس نے الٹایا اللہ نے اس پر الٹایا اور وہی اس کو تکلیف اسی بندے کو پھر وہی کچھ ہو جاتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. یہ چہل کاف میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. یہ بڑی عجیب دعا ہے اس میں 40 کاف ہیں تو وہ مر گیا. ہاں ٹھیک تو اس پر یہ دیکھیں اب چہل کاف حضرت نے لکھوائی پہ حضرت مشرک تھے. حیرانگی ہوتی ہے ہمیں کیا کریں. آؤ مولانا چھوڑو درد دل ہے کیا کریں کیا درد دل آپ کو سنائیں. ہاں تن ہم داغ شد پمبا کجا میں ہم سارا جسم جو زخمی ہے بندہ کون سی جگہ پر مرہم لکھے اور مرہم پٹی کرے. ورق نکالیں جی. میری امانت دیکھیں کہ میں نے مسئلہ الہ کے ورقے لکھے تو اوپر سب سے پہلے جہاں مسئلہ الہ لکھا ہوا ہے ساتھ دیکھیں کیا لکھا ہے ملخص از مقدمہ کتاب التوحید. حضرت شیخ جاجوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء بڑے حضرت جاجوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب التوحید مقدمہ کتاب التوحید ہے اس کی میں نے یہ تلخیص کی ہے. مولانا یہ ہم اس کو زیادتی سمجھتے ہیں اور اس کو ہم خیانت سمجھتے ہیں کہ بندہ دوسروں کی چیزیں اور اپنے نمبر بنائے اور ناز نخرہ ہے. میں نے یہ کیا نہیں. اب دیکھیں آپ نے دینا ہے میرا ساتھ. میں گیا ہوں تھک سچی بات ہے. مسئلہ الہ سمجھنے کے لیے میری طرف نہیں دیکھیں میری طرف نہ دیکھیں ورقے کو دیکھیں. مسئلہ الہ ایسے انشاءاللہ سمجھ آئے گا اللہ کی مہربانی سے آپ حیران ہو جائیں گے. مسئلہ الہ سمجھنے کے لیے توحید کے درجات سے واقفیت ضروری ہے. توحید کے کتنے درجے ہیں 4 درجے. کیسے؟ نمبر 1 توحید فی وجوب الوجود. اس کا کیا مطلب ہے توحید فی وجوب الوجود کا؟ یعنی حوصلہ یعنی وجوب الوجود اور قدم. کیا لفظ ہے؟ قدم کو اللہ کے ساتھ خاص ماننا. اللہ قدیم ہے قدم کو اللہ ہمیشہ سے تھا. قدم کو اللہ کے ساتھ خاص ماننا اس کے سوا کسی بھی ہستی کو واجب الوجود
قدیم اور عدم سے پاک نہ جاننا۔ اب میں ایک جملے میں آپ کو اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس سارے جملے کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے بغیر نہ کوئی ہمیشہ تھا، نہ کوئی ہمیشہ ہے، نہ کوئی ہمیشہ رہے گا۔ دلیل سورۃ القصص کھولیں۔ بیسواں پارہ آخری آیات ہے، صفحہ ہے 358۔ اب مانتے تو نہیں ہے نا مجھے، میں نے قرآن کھولا جگہ یہ نکل آئی ہے، یہ دیکھو، یہ صفحہ 358۔ نہیں بس سبحان اللہ، وہ ہماری سریکی میں کہتے ہیں، اب سریکی نہیں سمجھ جائے، کوئی ٹنڈا ہوتے نہ ٹنڈے ہوئی یہودی ہونا ہے۔ ہاں یہ دیکھیں صفحہ 358 آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ آ جائیں مولانا، حوالے میں نے اور بھی لکھے ہیں، میں نے ایک حوالہ آپ کو دکھا دیا۔ نمبر 2، توحید فی الخالقیت پڑھیں۔ تمام اشیاء کا خالق صرف اللہ کو ماننا، اس کے بغیر کسی کو ذاتی یا عطائی طور پر خالق نہ ماننا۔ خالق صرف اللہ ہے، کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے بغیر، نہ ذاتی طور پر، نہ کوئی اللہ نے کسی کو صفت دے دی ہو بھئی تو بھی پیدا کیا کر، نہ۔ دلیل ایک ایک حوالہ کھولتے ہیں، ایک ایک کھولتے ہیں۔ ایک 143۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے پیدا کیا خالقہ آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں۔ خالق صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں ہے۔ آ جاؤ مولانا۔ نمبر 3، توحید فی التصرف والتدبیر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام اشیاء میں اختیارات کا مالک صرف اللہ کو ماننا، اس کے سوا کسی کو متصرف اور مدبر نہ ماننا۔ کوئی نظام چلانے والا نہیں، نہ ذاتی طور پر، نہ عطائی طور پر، نہ کلیاً نہ جزیاً۔ کلی طور پر بھی کوئی مختار کل نہیں، جزی طور پر بھی کوئی مختار کل نہیں۔ سورۃ یونس۔ گیارہواں پارہ ہے۔ ایک 188۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، یقیناً تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں کی مقدار میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر۔ میں نے کئی دفعہ آپ احباب کو سنایا تھا، جہاں بھی قرآن میں آئے ثم استوى علی العرش، تخت بادشاہی پر اللہ غالب ہو گیا، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ یدبر الامر، عبارت کیا تھی؟ یدبر امر العالم، الف لام عوض مضاف الیہ کے ہے۔ یدبر امر العالم، تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی، سارے جہان کے کاموں کی تدبیریں کرتا ہے، خود نظام چلا رہا ہے، اللہ کے بغیر کوئی نظام چلانے والا نہیں ہے۔ آ جائیں جی نمبر 4، توحید فی الالوہیت والمعبودیت، عبادت کی تمام اقسام و افراد کا مستحق صرف اللہ کو ماننا، اور کسی ہستی کو اس کے بغیر کسی بھی اعتبار سے عبادت کا مستحق نہ سمجھنا، نہ ذاتاً نہ عطاً،
نہ وزیر سمجھ کر نہ شبی کاری سمجھ کر. حوالہ دیکھ لیں پھر میں خلاصہ آپ کو سناؤں ان 4 باتوں کا. سورۃ محمد فاعلم انہ لا الہ الا اللہ 400 یہ 26واں پارہ ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. فاعلم یقین کیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 19 یقیناً شان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے بغیر کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اب میری طرف دیکھیں نیچے نہیں دیکھنا. میں آسان جملہ آپ کو عرض کروں. توحید کے 4 درجے ہیں. نمبر 1 توحید فی وجوب الوجود کا مطلب اللہ ہمیشہ تھا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا. اور توحید کا دوسرا درجہ توحید فی الخالقیت ہر ایک کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. نمبر 3 توحید فی التصرف سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے. نمبر 4 توحید فی الالوہیت ہر قسم کی عبادت کا لائق صرف اللہ ہے. یہ ہو گئے. آگے پڑھیں. نوٹ بس یہ نوٹ بڑا قیمتی نوٹ ہے. بڑا قیمتی نوٹ ہے. نوٹ آپ بڑے حوصلے سے پڑھیں حوصلے سے سمجھ کر کیونکہ آگے آپ نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ کہہ دیں. آپ کے اولین مخاطب مشرکین مکہ 2.5 درجوں میں موحد اور 1.5 درجے میں مشرک تھے. واہ بھائی واہ. 2.5 درجوں میں موحد اور 1.5 درجوں میں مشرک تھے. وہ اس طرح کیسے کہ تیسرے درجے میں امور عظام میں تصرف اللہ کا مانتے تھے اور امور حقیرہ میں تصرف دوسروں کا. نیز چوتھے درجے میں مکمل مشرک تھے. میری طرف دیکھیں. نمبر 1 اللہ ہمیشہ تھا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا. اس میں اختلاف ان کا نہیں تھا. یہ وہ بھی مانتے تھے موحد. نمبر 2 خالق صرف اللہ کو مانتے تھے. اس درجے میں بھی موحد. سب کچھ کرنے والا تیسرا درجہ آ گیا. اس میں آدھے موحد تھے. کہتے تھے بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے چھوٹے لات منات عزا کرتے ہیں. یہ جو فقیر نہیں ہے عزا پیر نہیں یہ اصاف نیلا بڑے اللہ کرتا ہے اور چھوٹے یہ کرتے ہیں. تو اس درجے میں آدھے موحد آدھے مشرک. چوتھا درجہ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ. اس عبادت میں تو اللہ کا شریک بناتے تھے دوسروں کو. عبادت میں تو اللہ کا دوسروں کو شریک بناتے تھے. جسمانی عبادت زبانی عبادت مالی عبادت یہ دوسروں کے. تو چوتھے درجے میں مکمل وہ مشرک تھے. خلاصہ کیا نکلا 2.5 درجے کے موحد 1.5 درجے کے مشرک. آگے چلیں. توحید کا پہلا درجہ ہو اللہ ہمیشہ تھا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا. یہ پہلا درجہ. اس میں میں نے روایت لکھی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حضرت ابو ہریرہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اصدق کلمہ سب سے زیادہ سچا کلمہ قالہ شاعر. شاعر نے کہا تھا کون سا کلمہ ہے؟ کلمۃ لبید. یہ لبید شاعر کا کلمہ ہے. ایک شاعر تھا بہت بڑا. اس کا کلمہ ہے کیا؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. مشکاۃ شریف کے اندر لفظ ہے. اس لبید شاعر نے کہا تھا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ ساری کی ساری باطل ہیں. ساری کی ساری فنا ہونے والی ہیں. ساری کی ساری ختم ہونے والی ہیں. ہمیشہ رہنے والا صرف ایک اللہ ہے. اس میں اختلاف نہیں تھا. مانتے تھے. دوسرا درجہ توحید کا. دوسرا درجہ توحید کا دوسرا درجہ. اور مشرکین مکہ اس درجے میں وہ مکمل موحد تھے. کھولیں جی سورۃ حامیم الزخرف. سورۃ حامیم الزخرف 400
42 یہ نکل آیا جی. والا انسان تمن خلق السماوات والارض. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے پیدا کیا ان آسمانوں کو اور زمین کو عزیز ذات نے، علیم ذات نے. خالق صرف اللہ کو مانتے تھے اور کسی کو نہیں مانتے تھے، اس درجے میں بھی وہ مکمل موحد تھے. تیسرے درجے پر آ جاؤ جی، توحید کا تیسرا درجہ. اور مشرکین مکہ کیسے جہان کے بڑے بڑے کاموں میں متصرف صرف اللہ کو مانتے تھے، آدھے موحد تھے. بڑے بڑے کام، حوالہ کھولے جی، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61. تین سو 64. بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے. یہ صفحہ 364. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے ان کو، اللہ ہی نے ان کو کام میں لگایا ہے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں پھیرے جا رہے ہیں. اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ ہی فراہم کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے. یقیناً اللہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل من السماء ماء، کس نے اتارا بلندی سے پانی، پس آباد کیا پانی کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور کہیں گے یہ کام صرف اللہ کریم کرنے والا ہے. بڑے بڑے کاموں میں اختیار اللہ کا مانتے تھے. آ جاؤ مولانا، اب ورق دیکھیں جی، ورق توحید کا تیسرا درجہ. اور مشرکین مکہ، انگلی رکھے تو میں نے رکھی ہوئی ہے، لالا انگلی رکھا، جہان کے بڑے بڑے کاموں میں متصرف، اختیارات کا مالک، صرف اللہ کو مانتے تھے. سورۃ العنکبوت، یہ حوالے لکھے ہوئے ہیں. اچھا آگے آ جائیں. اسی طرح مصائب بحریہ میں نہیں ملا، کہاں ملا ہے؟ اسی طرح مصائب بحریہ میں متصرف اللہ کو مانتے تھے. کئی آیتیں آپ نے پڑھی، ذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہاں کوئی نہیں بچانے والا. اب مصیبت میں پھنستے تھے، طوفان میں صرف اللہ کو پکارتے تھے. آگے جی، مصائب بریہ میں متصرف اللہ کو مانتے تھے. مصائب بریہ میں متصرف صرف اللہ کو مانتے تھے. اگر خشکی کے اندر مصیبت آ جائے صرف اللہ کو مانتے. سورۃ الانعام کھولیں جی، آیت نمبر 63. سبحان اللہ. 123. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کون نجات دیتا ہے تم کو خشکی کے اندھیروں سے اور سمندر کے اندھیروں سے. تدعونه تضرعا وخفيا، تم پکارتے رہتے ہو اس اللہ کریم کو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ آہستہ آہستہ. کیا کہتے ہو؟ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، البتہ اگر نجات دے دی اللہ نے ہم کو اس مصیبت سے، ضرور بھی ضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے بن جائیں گے. خشکی کے اندھیرے، سمندر کے اندھیرے، تدعونه، صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے اللہ مصیبت دور کرتا تو شرک کرنا شروع کر دیتے تھے. مصائب بحریہ میں بھی اللہ کو پکارتے تھے، مصائب بریہ میں بھی اللہ کو پکارتے تھے. اب آگے بڑا
قیمتی جملہ ہے. مندرجہ بالا 2.5 درجوں میں وہ موحد تھے. پڑھیں انہوں بات کو سمیٹیں. مندرجہ بالا 2.5 درجوں میں وہ موحد، لیکن باقی 1.5 درجے میں وہ مشرک تھے. وہ کیسے؟ یعنی امور حقیرہ میں دوسروں کو متصرف جان کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے. ہاں بھئی یہ جملہ قابل غور ہے، ذرا اس جملے کو دوبارہ پڑھیں تو مجھے خوشی ہو. یعنی امور حقیرہ میں دوسروں کو متصرف مان کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ 1.5 درجے کے مشرک، ان کا شرکیہ 1.5 درجہ بیان کرنے سے پہلے انہوں اپنے بات کو سمیٹیں. ان کے عقائد و اعمال کے متعلق بحث کرنا ضروری ہے. نمبر 1 وہ مذہبی لوگ تھے. وہ دلیل لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین تھا تو کہا گیا ان کو تمہارے لیے تمہارا دین. بے دین تو نہیں تھے. آگے جی ملت ابراہیمی پر ہونے کے مدعی تھے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا حاشیہ سورۃ البقرہ میں کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. نمبر 3 مشرکین مکہ نماز کے قائل تھے اور عملاً ادا بھی کر دے. فویل للمصلین سورت آپ نے پڑھی ہے. فویل لل بھئی مکی صورت ہے. مکہ میں نمازی کہاں سے آ گئے؟ میں نے وہاں حاشیہ بھی لکھوایا تھا، شبہ بھی پیش کیا تھا. کہاں نماز کی اصل توحید ہے. نماز پڑھتے ہیں توحید سے غافل ہیں. نماز تو پڑھتے تھے. آگے حج اور عمرہ بھی کرتے تھے. حج اور سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. شرک کی حالت میں عمرہ ادا کرنے جا رہے تھے کہ صحابہ ان کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا. نسائی شریف صفحہ فلاں جلد فلاں. عمرے بھی کرتے تھے، حجاج کی خدمت کرتے تھے. پڑھے تو صحیح. اور مسجد حرام کی تعمیر اور تعظیم کرتے تھے. سورۃ التوبہ. فرمایا کھولے مولانا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام. 172 اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا بنا لیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا. کمن آمن باللہ، اس بندے کے عمل کے برابر جو ایمان. یہ دیکھا حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، مسجد حرام کی تعمیر، بیت اللہ تو بنایا انہوں نے تھا، تو پھر یہ بھی کرتے تھے. ٹھیک آگے آ جائیں. اور کیا تھا؟ زکوٰۃ ادا کرتے تھے. اپنی زکوٰۃ مہمان نوازی، مسافروں کی خدمت، یتامہ بیوہ عورتیں اور نادار افراد پر خرچ کرتے تھے. عمومی مساکین پر خیرات، اہل قرابت کے ساتھ رشتہ دار، اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی. کوئی مصیبت آ جاتی رشتہ داروں پر خرچ. یہ حجت اللہ البالغہ، یہ میں نے حوالہ لکھا ہے 278 صفحہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ ہے. غلام آزاد کرتے تھے. ابو داؤد شریف صفحہ فلاں. اللہ کی نظر و نیاز نکالتے تھے. کھولیں جی سورۃ الانعام. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا. 132 131 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ. 132 وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور ٹھہرا لیا انہوں نے اللہ کریم کے لیے نصیباً ایک حصہ، مما ذرا من الحرث والانعام، اس میں سے جو پیدا کی اللہ نے کھیتی اور جانور، کھیتی میں سے اللہ کا حصہ، جانوروں میں سے اللہ کا حصہ. فقالوا هذا لله بزعمهم، کہتے ہیں اپنے گمان کے مطابق یہ حصہ اللہ کا ہے. وهذا لشركائنا، یہ حصہ شریکوں کا ہے. 5 بوریاں اللہ کے نام کی، 5 بوریاں دوسرے اللہ کے نام کا تو نکالتے تھے نا. یہ تو نہیں ہے نا، انکار تو نہیں ہے. آگے چلیں.
غسل جنابت بلکہ تمام خصال فطرت کے قائل تھے۔ یہ مونچھیں کٹوانا، باقی غیر ضروری بال صاف کرنا، غسل جنابت وغیرہ، یہ حوالہ لکھا ہے حجت اللہ البالغہ۔ مردوں کو غسل اور کفن دیتے اور جنازہ پڑھتے تھے۔ علامہ ابن حزم کی کتاب کا حوالہ لکھا ہوا ہے سامنے، آگے آئیں جی۔ ان کا جنازہ کیا تھا؟ میت سامنے رکھ کر وارث اس کی خوبیاں بیان کر دیتا، یہی ان کا جنازہ تھا۔ جنازہ تو تھا نا، چلو انداز جو بھی ہو، آگے حلق اور نہ عقیقہ ان میں مروج تھا۔ خطوط کے شروع میں بسمک اللہم لکھا کرتے تھے۔ خطبہ آپ کو جگہ ہی نہیں ملی، خطبہ یاد ہے؟ نہیں یاد۔ اللہ تینی رن میں کوئی دے وے تو جیسی بیوی اللہ ہو جو، خطبہ اس کو کہتے ہیں۔ خطبہ آپ نے پڑھا ہے، وہ سورت میں پڑھنا، لالا بڑا خوش تھی یہی گالتے اللہ تینی دے وے بھائی میں کو انہیں ویلا ودا میں میری بھی نہیں ہے تو اور تیرا بھی خامد فوت ہو گیا، تیرے جیسی مجھے مل جاتی نہ ہے۔ یہ اس کو خطبہ کہتے ہیں، خطبے کے قائل تھے۔ حق مہر، آگے خطبہ نکاح کے قائل تھے۔ طلاق رجی اور مخلدہ بھی ان میں رائج تھی۔ قسمیں اللہ کے نام کی اٹھاتے تھے۔ اقسم باللہ جاد، کئی آپ نے حوالے پڑھے ہیں۔ استغفار کرتے تھے۔ سورۃ الانفال، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اس پر ہم نے حاشیہ بھی لکھا تھا، استغفار بھی کرتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے۔ مسلم شریف، آپ سے ذاتی مخالفت بھی نہیں تھی۔ آئے سورۃ الانعام کا حوالہ، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، صفحہ 119۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہم اچھی طرح جانتے ہیں یقیناً آپ کو غم میں ڈالتی ہیں وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ سے ذاتی مخالفت نہیں تھی۔ آگے جی، قرآن سے بھی مخالفت صرف مسئلہ توحید کی، اس لیے ہم کہتے رہے نا، آپ نے مانا آپ کو یاد ہوگا، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری نماز والی آیات کو۔ آپ کہتے تھے نہیں، روزے والی نہ توحید والی آیات، اسے مخالف۔ آگے چلیں، اختلاف صرف اختلاف صرف ایک الہ والے مسئلے میں تھا۔ آگے پڑھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے کہ الہ صرف اللہ ہی ہے، وہ دوسروں کو بھی الہ مانتے تھے۔ حوالہ کھولیں، سورۃ الصامت، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، 23واں پارہ، انہم کانوا اذا قیل لہم، منزل کی طرف ہم قریب پہنچ چکے ہیں، خیال کرنا۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، صفحہ 404۔ انہم پہلی سطر، یقیناً وہ مشرکین، کانوا اذا قیل لہم، جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، کیا کہا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، تو یستکبرون، آکڑ کیا کرتے تھے۔ یہ مسئلہ، وَيَقُولُونَ، کہا کرتے تھے، اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا یقیناً ہم البتہ چھوڑنے والے اپنے الہوں کو، لے شاعر مجنون، ایک شاعر اور دیوانے کی بات مان کر۔ دیکھا اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ ایک الہ والے، آپ فرماتے تھے الہ صرف اللہ ہی ہے، وہ دوسروں کو الہ مانتے تھے۔ آ جائیں مولانا، ایک بات تو یہ ہو گئی، اب ذرا پڑھیں 1.5 درجہ میں ان کے مشرک ہونے کی تفصیل جاننے کے لیے 4 عنوانات کا سمجھنا ضروری ہے۔ بس آپ بالکل ذہن بیدار کریں، بہت خاص جگہ آ گئی ہے۔
2.5 درجے کے موحد، 1.5 درجے کے مشرک۔ اب 1.5 درجے کے کیسے مشرک تھے دیکھیں جی۔ نمبر 1 عنوان، توحید کا تیسرا درجہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، توحید فی تصرف۔ وہ آدھے درجے کے مشرک تھے، وہ اس طرح ان کا عقیدہ تھا سارے جہان کا مدبر حقیقی، سارا اصل نظام چلانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ لیکن بعض مقربین کو اللہ چند اختیارات دے دیتا ہے، بڑے اختیار ویسے ہیں اللہ کے پاس، لیکن ان کو دے دیتا ہے اللہ اختیارات۔ اچھا، نمبر 1، اب خاص بات ہے، میں ایک مثال بھی عرض کرنے لگا ہوں لیکن جملے کو دیکھیں۔ مخصوص جگہوں میں صرف معمولی اور حقیر کاموں میں عطائی طور پر ان کو تصرف کا اختیار مل جاتا ہے، لیکن وہ حقیر کام جس میں اللہ کا نفیاً یا اثباتاً حکم موجود نہ ہو، ٹھیک، نیز ان کاموں کے تصرف کے لیے ان کو بار بار اللہ سے اجازت نہیں لینی پڑتی، صرف اللہ کی ایک مرتبہ اجازت کافی ہے، یعنی وہ عطائی طور پر متصرف ہوتے ہیں نہ ذاتی طور پر۔ آپ کو یہ جملہ سمجھ نہیں آیا، اب سمجھ آئے گا، اگلا جملہ دیکھیں، اگلا یہ جملہ اب سمجھ آئے گا۔ انہوں نے اس کو دنیاوی سلطنت پر قیاس کر لیا تھا، جس طرح ایک بادشاہ، بس غور کریں، نیند کو بھگائیں، ایک بادشاہ، اسی جملے کو آپ نے سمجھ لیا، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ ایک بادشاہ دارالحکومت میں قیام پذیر رہ کر مختلف علاقوں میں سردار مقرر کر دیتا ہے کہ ان علاقوں کے کام تم نے کرنے ہیں، تمہاری مرضی جیسے نظام چلاؤ، تمہیں بار بار مجھ سے پوچھنے اور اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ایک ہی دفعہ کی اجازت کافی ہے۔ میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں، مہربانی کریں، نیچے نہیں دیکھنا۔ ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے، اسلام آباد میں ہمارا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب پاکستان کے ہیں صوبے، تو وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا سندھ میں، بھئی بڑے بڑے کام میں سنبھالوں گا، ملک کے دوسرے ملکوں کے ساتھ لین دین کرنی ہے، تعلقات بنانے ہیں، وہاں دورے کرنے ہیں، وہ آئیں تو ان کو سنبھالنا ہے، بڑے بڑے ملک کے کام میرے ذمے، صوبہ جانے تو جان، تو صوبے کے اپنے کام کر، مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے ایک ہی دفعہ تجھ کو اجازت دے دی ہے۔ اب وزیر اعلیٰ نے سندھ میں سڑک بنوانی ہے، وہ بادشاہ سے نہیں پوچھے گا وزیر اعظم سے کہ میں نے سڑک بنوانی ہے، بھائی میں نے تجھے اختیار دے دیا، کرو۔ ہسپتال بھائی ہسپتال بنواؤ، مجھ سے کیا بار بار، ایک دفعہ اختیارات دے دی ہیں اس کو مخصوص خطے کے اندر۔ اب بلوچستان میں، پنجاب میں، وغیرہ وغیرہ وزیر اعلیٰ مقرر کر دیے، بھائی میں نے بڑے بڑے ملک کے کام سنبھالنے ہیں، چھوٹے چھوٹے تم نے سنبھالنے ہیں اپنے صوبوں کے، یہ علاقہ تمہارے حوالے ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ وہ کہتے تھے بڑے بڑے کام اللہ خود کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام بابا لات، منات، عزا، پیرنی، فقینی، ان کے حوالے کر دیے، یہ جانے اور مرید جانے، ان کے یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اتنے تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ خلاصہ ان کا عقیدہ تھا بڑے کام اللہ اور چھوٹے کام ان ہستیوں کے سپرد کر دیے۔ مولانا جملہ دوبارہ پڑھیں، مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ ان کا نہیں، شور نہ کریں، شور نہیں کرنا، ایسا پڑھے لیکن سمجھ کر۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بڑے کام اللہ خود کرتا ہے اور چھوٹے کام ان، آگے پڑھیں، آگے۔ اس عقیدے کی تردید میں امور حقیرہ کو پیش کیا گیا۔ بس میری طرف دیکھیں، میں جملہ سنا دیتا ہوں۔ کہتے تھے 2.5 درجے میں وہ موحد اور 1.5 میں مشرک۔ 1.5 میں کیسے مشرک تھے؟ تیسرا درجہ تھا سب کچھ کرنے والا اللہ، نہیں، بڑے اللہ کرتا ہے، چھوٹے یہ کرتے ہیں۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، تم جو کہتے ہو چھوٹے یہ کرتے ہیں تو وہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، یہ تم کہتے ہو یہ چھوٹے چھوٹے یہ کرتے ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گلڑی کے اوپر والے پردے کے بھی
تو اللہ نے یہ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی، اللہ نے یہ مکھی کی مثال کیوں دی ہے، کھجور کی گڈلی والے اوپر کے پردے کی مثال کیوں دی ہے، عنکبوت مکڑی والی مثال کیوں دی ہے؟ وہ کہتے تھے نا چھوٹے کام یہ کرتے ہیں، بڑے تو اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے مخصوص علاقے میں ان کو اختیارات فرمائے چھوٹے بھی نہیں کر سکتے، یہ تو چھوٹے کام بھی امور حقیرہ پیش کیے گئے، حوالے لکھے ہوئے ہیں، آگے چلو۔ عنوان نمبر 2۔ اچھا مولانا میری طرف دیکھیں، میری طرف نہیں، میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں۔ ہم رہتے ہیں پنجاب میں، پنجاب کے جو کام ہے وہ وزیر اعلیٰ نے کرنے ہیں۔ بادشاہ نے کہا وزیر اعظم نے میں بڑے بڑے کام کروں گا، پنجاب کے کام تو کر وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم جو پنجاب والے ہیں ہمارے کام تو کرنے وزیر اعلیٰ نے، بڑے تو اللہ نے کرنے، چھوٹے اس نے کرنے، بڑے بڑے بادشاہ کے حوالے۔ اب اگر وزیر اعلیٰ کو پتہ نہ ہو کہ ہمارے علاقے میں ہسپتال کی ضرورت ہے، ہمارے علاقے میں سکول چاہیے، وہ کام کرے گا؟ تو پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو وہ کہتے تھے بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے ان بزرگوں کے حوالے کر دیے، اگر ان کو پتہ نہیں ہوگا تو ہمارے چھوٹے کام کیسے کریں گے؟ تو ان کو اللہ علم غیب دے دیتا ہے، یہ عالم الغیب ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو پتہ ہی نہیں۔ کیا جواب دیا؟ وہ کام چھوٹے بھی نہیں کر سکتے اور پتہ بھی، دیکھیں گے حوالے میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا، پڑھیں، ان مقربین کو اس خطے کا علم غیب دے دیا جاتا ہے۔ یہ پنجاب، یہ سندھ، یہ بلوچستان، میں مثال دے رہا ہوں، جس کی وجہ سے اور ایک کی حالات سے واقف ہوتے ہیں، پکارے سنتے ہیں، فریادوں کو پہنچتے ہیں، ان کو ایسی معیت ایک کاملہ حاصل ہوتی ہے کہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، ہمارے کام کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے مشرکین کا شرک فی السمع والبصر والعلم والمعیت، یہ سننے میں شریک کرم، جی سنتے ہیں ہماری تب تو ہمارے کام کریں گے، دیکھتے ہیں تو کام کریں گے، ورقے کو دیکھیں، والعلم جانتے ہیں تو میرے کام کریں گے، والمعیت میرے ساتھ ہیں تو میرے کام کریں گے۔ اس کی تردید میں یہ آیتیں آئی ہوئی ہیں، یہ میں نے حوالے لکھے، نوٹ۔ ان آیات کا خلاصہ کہ جب وہ عالم الغیب نہیں، تمہاری دعا پکار سنتے نہیں، تو تمہارے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آگے آؤ جی۔ میری طرف دیکھیں، میں پہلے مثال عرض کر دوں۔ ہم جہاں سے بندے گئے جماعت بنا کر لاہور، وزیر اعلیٰ صاحب کو ملے، صاحب تو نہیں کہنا چاہیے، صاحبہ کہنا چاہیے، اس کو جا کر ملے، جناب علی ہمارے علاقے میں فلاں کام ہے، آپ نے کر، بھائی یہ کام میرے اختیار سے باہر ہے، جو کام وزیر اعظم نے میرے سپرد کیے ہوئے ہیں نا، تو نے پنجاب کے یہ کام کرنے، یہ میرے اختیار میں نہیں آتا کام، یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ ہم نے کہا اچھا اگر باہر ہے ہمیں وزیر اعظم سے کروا دے، ٹھیک ہے میں کام نہیں کر سکتا، وزیر اعلیٰ نے کہا، گورنر نے کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں وزیر اعظم سے کام کروا دوں۔ وہ کہتے تھے بڑے، غور میری طرف دیکھے گا مولانا، بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے ہمارے یہ کرتے ہیں، لات مناد عزا، ان کو پتہ ہوتا ہے تو کرتے ہیں، فرمایا پتہ بھی نہیں، چھوٹے بھی نہیں کرتے، اور جو کام نہ کر سکیں اللہ کو کہہ کر کروا دیتے ہیں، اللہ کو کہہ کر۔ اب پڑھیں، ان کا عقیدہ تھا کہ جو کام ان مقربین کی حدود سے باہر ہوں تو وہ شفاعت قہریہ کے ذریعے ضرور اللہ سے کرا دیتے ہیں، اللہ اپنی مرضی چھوڑ کر ان کی مرضی پوری کرتا ہے۔ اس عقیدے کا نام عقیدہ شفاعت ہے، اس عقیدے کا نام عقیدہ، اچھا شفاعت کی قسمیں میں نے آگے لکھی ہیں، اس کی 3 اقسام۔ نمبر 1 شفاعت وجاہت، پڑھیں وہ کیا ہوتی ہے؟ باطل نخواستہ کسی سے مرعوب ہو کر سفارش مان لینا، کسی سے مرعوب ہو کر، اس شفاعت کا قائل آج تک دنیا میں کوئی نہیں آیا کہ اللہ کسی سے مرعوب ہو کر ان کی سفارش مان لے۔ ورنہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میری طرف دیکھیں، بات کو سمیٹوں۔
مجرم کو پیش کیا ہے. میں نے بیانات شعیب میں یہ تقریر درج کی ہے, آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ, آپ کو لطف آئے گا. قرآن کی مثالیں بڑی دی ہیں. بادشاہ کے سامنے مجرم کو پیش کیا, بھائی جرم کیا گیا, 100 کوڑے مارو. وزیر اعظم کھڑا ہو گیا, بادشاہ سلامت, میں سفارش کر دوں, اس کو چھوڑ دو. اب بادشاہ ڈر گیا, اگر میں وزیر اعظم کی سفارش نہیں مانتا تو یہ تو بغاوت کرا دے گا, بادشاہی مجھ سے چھین لے گا. ٹھیک ہے جاؤ جاؤ میرے ماں. اس کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت, کسی کے روب میں آ کر ڈر کی وجہ سے سفارش مان لینا. اس عقیدے کا قائل آج تک دنیا میں کوئی مشرک نہیں آیا جو کہتا ہو کہ اللہ ان پیر فقیروں سے ڈر کر ان کی سفارش مان لیتا ہے. نمبر 2 میری طرف دیکھیں, میں پہلے مثال عرض کر دوں پھر 100 کوڑے مارو اس کو. یہ مجرم اس نے جرم کیا ہے. بادشاہ کا بیٹا کھڑا ہو گیا, ابو جی میں سفارش کر دوں, اس کو چھوڑ دو. اب بادشاہ کے سامنے بیٹے کا زور نہیں چلتا, لیکن بادشاہ اب اس بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, اکیلا بیٹا ہے یار. اب وہ سفر یار دل تو نہیں چاہتا, چھوڑو یار چلو ٹھیک ہے, اس کو میں اس کو کہتے ہیں شفاعت محبت. کیا کہتے ہیں؟ شفاعت محبت کی وجہ سے سفارش مان لینا. مولانا جتنے بھی مشرک آج تک آئے یا آج ہیں, ان کا یہی عقیدہ تھا, یہ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ اس محبت میں مجبور ہو کر ان کی سفارش مان لیتا ہے. اس کا نام ہے شفاعت محبت. تیسری میری طرف دیکھیں, پھر پڑھیں گے, میری طرف دیکھ کر سن لیں. نمبر 3 100 کوڑے مارو اس کو. مجرم نے ہاتھ جوڑ دیے, بادشاہ سلامت میں معافی مانگتا, مجھ سے غلطی ہو گئی, انسان ہوں, کبھی بیشی ہو گئی, میں قانون کی خلاف ورزی کر بیٹھا. بادشاہ نے آس پاس دیکھا, فلاں وزیر کھڑا ہو گیا, یہ مجرم ہے جیا, معافی مانگ رہا ہے جیا, وعدہ کرتے دوبارہ کام نہیں کروں گا جیا. اچھا بات یہ ہے بھائی, قانون تو یہ کہتا ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگنے چاہیے, لیکن معافی مانگ رہا ہے. چلو تو اگر اس کی سفارش کرنا, میں تجھے اجازت دیتا ہوں, بول تو اگر سفارش کر تو میں تیری سفارش مان کر اس کو معاف کرتا ہوں. وزیر نے ہاتھ جوڑ دی. بادشاہ سلامت بیچارہ غریب ہے, مسکین ہے, غلطی کر بیٹھا, خدا آپ نے مجھے اجازت دی ہے تو مہربانی کرے ایک دفعہ موقع دے دے, اس کو معاف کر دے. بادشاہ نے کہا جا بھائی میں نے معاف کیا, میں نے وزیر کی سفارش مان لی. اس کا نام ہے شفاعت اجازت. اس کا کیا نام ہے؟ اب پڑھیں. شفاعت محبت کیا ہے؟ یعنی کسی کی محبت میں مجبور ہو کر باطل نخواستہ اس کی سفارش مان لینا تاکہ وہ روٹھ نہ جائے, روس نہ بنے. اسی شفاعت کے قائل مشرکین مکہ تھے. کیسے کہ اللہ ان مقربین کی محبت میں مجبور ہو کر ان کی سفارش مان کر ہمارے کام کر دیتا ہے. اس کی تردید پڑھیں. نوح علیہ السلام نے بیٹے کی سفارش کی لیکن اللہ سے بات نہ منوا سکے, سورۃ ہود. اور ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے متعلق سفارش کی مگر قبول نہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عبداللہ ابن ابی کے حق میں قبول, حالانکہ یہ انبیاء نے اللہ کے محبوب ترین بندے تھے. آگے جی تیسری قسم شفاعت بالاذن, یعنی کسی مجرم کے حق میں بادشاہ کی طرف سے معافی کی مرضی پا کر اس کی اجازت سے سوال کہ یہ سفارش حق ہے, یہ سفارش حق ہے. اہل السنت والجماعت اسی شفاعت کے قائل ہیں. بروز قیامت یہی شفاعت ہوگی. اس شفاعت میں 2 فائدے ہیں. نمبر 1 احترام قانون, بھئی ایسا نہیں قانون کی خلاف ورزی کرے نا, معافی مانگ رہے جی مانگ رہا ہے, تو سفارش کر جی میں کرتا ہوں, آپ نے اجازت دی ہے. نمبر 2 اکرام شفیع. نمبر 2 سفارش کرنے والے کا احترام, چلو یار میں تیری بات مان لیتا ہوں. یہ قانون بھی اپنی جگہ پر, احترام اس کا باقی رہا, سفارش کرنے والے کی بھی سفارش بادشاہ نے مان لی. عنوان نمبر 4 مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا جب ان ہستیوں نے ہماری حاجات پوری کرنی ہے, یا اچھا خود بڑے کام اللہ کرتا ہے. مولانا غور کرو آخری جملہ, بڑے کام والے چھوٹے یہ کرتے ہیں, اور اگر یہ کام نہ کر سکے تو پھر اللہ سے کہہ کر, وزیر اعلیٰ کام نہ کر سکا تو وزیر اعظم سے کہہ کر کروا دیا. اس کو پتہ ہوگا تو کام کروائے گا.
وزیر اعلیٰ کو جب پتہ ہی نہ ہو ہمارا بھائی ان کو ہسپتال کی ضرورت ہے تو کہتے تھے وہ علم رکھتا ہے تو عالم الغیب ہے نا جی، پھر میں عالم الغیب ہے۔ اچھا اگلی بات، مولانا ہم چند بندے تھے اکٹھے ہو کر گئے لاہور، وزیر اعلیٰ سے کام کروانا ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے کہا میں وزیر اعظم سے کروا دیتا ہوں۔ اب خیال وہ راضی ہوگا تو ہمارا کام کرے گا، خود نہ کر سکا تو کروائے گا۔ میرے جملے پر تو غور کرے، اگر وہ ہم سے ناراض ہو ہمارے کام کرے گا، یا ناراض ہو تو ہمارے کام خود نہ کر سکا تو کروائے گا۔ وہ کہتے تھے ان کی جسمانی عبادت کرو۔ میرا جملہ غور سے سننا میری طرف دیکھ کر سارے علماء کرام، یہ باپالات، یہ مناد، یہ عزف اگینی، ان کی زبانی عبادت بھی کرو، مالی عبادت بھی کرو، جسمانی عبادت بھی کرو۔ کیوں؟ راضی ہوں گے تو ہمارے کام کریں گے، اگر آپ نہ کر سکے راضی ہوں گے تو اللہ سے کروائیں گے۔ یہ تھا اصل اختلاف مولانا۔ اب پڑھیں عنوان نمبر 4، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ان ہستیوں نے ہماری حاجات پوری کرنی ہے یا اللہ سے کرا دینی ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے، ان کی لہذا ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ ان مقربین کو ہمارے لیے اس علاقے کا معبود بنا دیتا ہے، ان کو خوش کرو، ان کو راضی کرو، یہ تمہارے کام کریں گے، اور راضی ہوئے نہ کر سکے تو میں اللہ سے کروا دیں گے۔ مالی، جسمانی، زبانی عبادات ان کے لیے جائز ہو جاتی ہیں تاکہ وہ خوش ہو کر ہمارے کام کرتے رہیں، تاکہ وہ خوش ہو کر ہمارے کام کرتے رہیں۔ یہ ہے شرک فی الالوہیت، یہ ہے عبادت میں الہ ہونے میں اللہ کا شریک بنانا، یعنی اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا۔ اس درجے میں وہ مکمل مشرک تھے، اس درجے میں وہ۔ اب اسی بات سے توحید کا چوتھا درجہ سمجھ آ گیا، توحید فی الالوہیت۔ توحید فی یعنی عالم الغیب اور متصرف، سب کچھ جاننے والا، سب کچھ کرنے والا، سمجھ کر عبادت کرنے کے لائق صرف اللہ ہے۔ نوٹ، قرآن مجید میں جہاں اللہ کے لیے الوہیت کا اثبات ہو وہاں ان دو صفات کا ذکر خصوصاً ہوگا، متصرف الامور اور عالم الغیب صرف اللہ۔ ہونا آسان لفظوں میں سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف۔ کئی دفعہ آپ کو حوالے جمع کرائے ہیں۔ نوٹ، الہ کی مزید صفات کا تذکرہ سورۃ النمل، امن خلق السماوات والارض، ذہن میں ہے خاکہ؟ او 20ویں پارے کا پہلا صفحہ۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک، آگے جملہ پڑھیں۔ الہ کی تشریح سمجھ آتی ہے، الہ کا معنی مشکلات حل کرنے والا، غیبانہ پکارے سننے والا، غیبانہ حاجات جاننے والا، تیرے بغیر کوئی نہیں۔ چار ہستیوں کو اللہ کی الوہیت میں شریک کرتے تھے، مشرکین بالجن، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالعباد الصالحین۔ اور شرک کی قسمیں عرض کیا تھا، اعتقادی کی قسمیں بھی 4، عملی کی قسمیں بھی 4۔ ایک جملہ سناتا ہوں، میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں۔ خلاصہ مولانا میری طرف دیکھیں، خلاصہ در خلاصہ، نچوڑ در نچوڑ۔ 2.5 درجے میں مشرکین مکہ موحد تھے، 1.5 درجے میں مشرک تھے۔ 2.5 درجے کی توحید نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ پہلا درجہ اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا درجہ ہر ایک کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تیسرا درجہ تو یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے لیکن بڑے کام کرنے والا اللہ ہے، چھوٹے کام کرنے والے یہ ہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ کرتے ہیں تو اب ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ چھوٹے کام خود کرتے ہیں اور جو کام نہ کر سکے تو پھر وہ اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ بھئی پتہ ہوتا ہے تو کروا دیتے، فرمایا پتہ ہی نہیں ہے۔ سنتے ہیں تو کروا دیتے، فرمایا سنتے ہی نہیں ہیں۔ جانتے ہیں تو فرمایا جانتے ہی نہیں ہیں۔
ہمارے ساتھ ہیں تو کروا دیتے، فرمایا تمہارے ساتھ ہی نہیں ہے، ساتھ صرف اللہ ہے۔ تو اب یہ جو تیسرا درجہ تھا کہ چھوٹے کام یہ کرتے ہیں اور اگر نہ کر سکے تو اللہ سے کروا دیتے ہیں، اس درجے میں وہ آدھے مشرک تھے۔ اور چوتھا درجہ، جب انہوں نے چھوٹے کام کرنے ہیں، نہ کر سکے تو اللہ سے کروانے ہیں، اللہ ان کی بات موڑتا نہیں، تو پھر اب ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے کام کر سکے۔ فرمایا نہ بڑے کام کر سکتے ہیں، نہ چھوٹے کر سکتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے، نہ یہ جانتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو عبادت کے لیے کیسے بن گئے؟ ایک جملے میں مسئلہ الہ کا سارا خلاصہ نکل آیا۔